آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے غیر معمولی ذاتی سفر کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، ایک فرد کا کیتھولک عیسائیت سے پہلے بنیاد پسند عیسائیت اور پھر اسلام تک کا راستہ۔ بالکل۔ اور یہ صرف عقائد بدلنے کی کہانی نہیں ہے نا، یہ اصل میں سچائی کی ایک گہری ذاتی تلاش ہے۔ صحیح۔ اور اس کہانی کو سمجھنے کے لیے جو ہمارے پاس معلومات ہیں وہ بنیادی طور پر دی دین شو ٹی وی ہے۔ جی، ان کا یوٹیوب چینل ہے۔ ہاں، اس پر ڈاکٹر جوناتھن کیزیلس کے ایک انٹرویو کا ٹرانسکرپٹ ہے۔ جی، اور اس میں انہوں نے اپنے ذاتی تجربات، وہ سوالات جو ان کے ذہن میں آئے اور وہ اہم موڑ، مطلب وہ سب تفصیل سے بیان کیا ہے جس نے ان کی زندگی بدل دی۔ تو ہمارا مقصد آج یہی ہے کہ سمجھیں کہ آخر اتنی بڑی تبدیلی کیوں آئی، کیا محرکات تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں کہ ان کا جو تجربہ ہے وہ آج کل جو مذہب پر بحث ہوتی ہے، جی، عوامی سطح پر۔ ہاں، عوامی سطح پر جیسے چارلی کرک کے کچھ خیالات ہیں جن کا ذکر بھی ہے ٹرانسکرپٹ میں، تو ان سے یہ کیسے ملتا ہے یا مختلف ہے؟ تو پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے آپ نے کہا سب کچھ شروع ہوا، ایک کیلکولس کلاس سے۔ ہاں، یہ بڑا دلچسپ آغاز ہے۔ ڈاکٹر کیزیلس وہ لوزیانا میں پلے بڑے، کیتھولک گھرانہ تھا۔ جی، ٹرانسکرپٹ بتاتا ہے کہ ان کا ماحول جو تھا اپنے باقی دوستوں وغیرہ کے مقابلے میں وہ زیادہ مذہبی تھا۔ اچھا۔ مطلب وہ کالج کی جو عام پارٹیاں ہوتی ہیں، شراب وغیرہ، ہاں، ان چیزوں سے وہ دور تھے۔ لیکن تبدیلی کا جو نقطہ آغاز تھا وہ کالج میں آیا، ڈیٹونا بیچ، فلوریڈا میں۔ جی، وہاں ان کی ملاقات کچھ مسلمان طالب علموں سے ہوئی۔ لوزیانا میں تو زیادہ تر کیتھولک آبادی ہے۔ بالکل، تو یہ ان کے لیے ظاہر ہے ایک نیا تجربہ تھا۔ اور پھر وہ کیلکولس کلاس والی بات؟ ہاں، وہ بڑی مشہور کہانی ہے ان کی۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ اور ایک مسلمان ہم جماعت تھے، ہشام نامی۔ اچھا۔ وہ دونوں کلاس کے جیسے کہتے ہیں نا نرڈز تھے، ٹھیک تو ان میں دوستی ہو گئی۔ ٹھیک۔ تو ایک جمعے کی رات ہشام مسجد سے واپس آ رہے تھے۔ ڈاکٹر کیزیلس نے پوچھا، بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ اور اسی مختصر سی بات چیت میں ہشام نے ایک سوال پوچھ لیا، وہ سوال جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جی بالکل۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ واقعی یقین رکھتے ہیں کہ یسوع خدا ہیں؟ اور ڈاکٹر کیزیلس جو خود کو ایک اچھا کیتھولک سمجھتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس سوال کا جواب دے ہی نہیں پایا۔ مطلب مجھے لگا میرے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے اپنے عقیدے کے دفاع میں۔ اور وہ لمحہ تھا، وہ کہتے ہیں، جس نے ان کے اندر وہ ایک آگ سی جلا دی کہ مجھے سچائی ڈھونڈنی۔ اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت وہ WWJD بریسلٹ پہنتے تھے۔ جی، واٹ وڈ جیزس ڈو والا۔ تو یہ واقعی ایک اہم موڑ تھا۔ ایک سادہ سا سوال تھا، لیکن اس نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے جو موروثی عقائد تھے ان پر گہرائی سے سوچیں۔ بالکل۔ اس سوال کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ فوراً جواب مل گیا؟ نہیں، فوراً تو نہیں ملا، لیکن تلاش شروع ہو گئی۔ وہ اور مسلمانوں سے ملے، مزید سوال پوچھے، جن کے جواب نہیں دے پائے۔ پھر ایک مسلمان دوست نے ایک طرح کا سودا کیا کہ بھائی تم میرے ساتھ مسجد آؤ، میں تمہارے ساتھ چرچ چلتا ہوں۔ اچھا، تو وہ گئے مسجد؟ جی، وہ مسجد گئے۔ اس کا کیا اثر ہوا؟ کیا وہیں سے اسلام میں دلچسپی شروع ہوئی؟ ٹرانسکرپٹ تو کہتا ہے کہ اس وقت انہیں اسلام میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوئی تھی۔ اچھا۔ لیکن امام صاحب کا جو خطبہ تھا اس نے ان پر بڑا گہرا اثر ڈالا۔ خطبے میں کیا بات تھی ایسی؟ امام صاحب دین میں نئی چیزیں شامل کرنے یعنی بدعت، اس سے بچنے پر زور دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بہترین ہدایت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین چیزیں وہ ہیں جو دین میں نئی شامل کی جائیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے جو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ بات تو مسلمانوں کے لیے تھی، ایک کیتھولک نوجوان پر کیسے اثر کر گئی؟ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ وہ اپنا WWJD بریسلٹ دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے، اچھا، کہ میں خود کو مسیحی کہتا ہوں، یعنی مسیح کا پیروکار، لیکن کیا میں واقعی ان کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں؟ انہیں لگا کہ یہ جو مسجد میں مسلمان بیٹھے ہیں جو خود کو محمدی بھی نہیں کہتے، وہ اپنے نبی کی پیروی میں مجھ سے کہیں زیادہ مخلص ہیں۔ اوہو، تو ایک طرح کی منافقت کا احساس ہوا؟ جی، شدید منافقت کا۔ اور ٹرانسکرپٹ کہتا ہے کہ اس احساس سے انہیں غصہ بھی آیا۔ غصہ کس بات پر؟ غصہ اس بات پر کہ میں پوپ کی پیروی کر رہا ہوں، پال کی، میتھیو، مارک، لیوک، جان، سب کی، سوائے اس ہستی کے جس کا نام میں نے بریسلٹ پر پہنا ہوا ہے، یعنی یسوع مسیح کی۔ تو اس غصے نے کیا کیا؟ اس نے ایک عزم پیدا کیا کہ اگر یہ لوگ
مطلب مسلمان اپنے رہنما کی پیروی کر سکتے ہیں تو میں اپنے رہنما یسوع مسیح کی بہتر پیروی کروں گا۔ اچھا۔ اور یہیں سے ان کا جھکاؤ شروع ہوا بنیاد پرستی کی طرف، مطلب بنیادوں کی طرف واپسی، یسوع کی اصل تعلیمات کی طرف۔ اور اس کوشش میں پھر انہوں نے وہ جو امام کا اصول تھا، کوئی بدعت نہیں، جی، اسے اپنی عیسائیت پر لاگو کرنا شروع کر دیا۔ بالکل، انہوں نے ان کیتھولک روایات پر سوال اٹھانا شروع کر دیا جو انہیں بائبل میں یا یسوع کی تعلیمات میں نہیں ملتی تھیں۔ مثلاً جمعے کو گوشت نہ کھانا، وہ کہتے ہیں یہ تو پوپ کا حکم ہے، بائبل کا نہیں۔ صحیح۔ یا وہ یوکرسٹ کا عقیدہ کہ روٹی اور شراب واقعی یسوع کا جسم اور خون بن جاتے ہیں۔ انہیں لگا یہ لفظی تشریح تو بعد میں آئی ہے، شاید رومی اثرات کے تحت۔ ٹرانسکرپٹ میں سور کے گوشت کی ایک بڑی واضح مثال ہے۔ جی ہاں، وہ بہت اہم تھی ان کے لیے کیونکہ وہ لوزیانا سے تھے جہاں سور کا گوشت بہت عام ہے۔ تو کیا ہوا؟ وہ بتاتے ہیں ایک دن وہ اپنی والدہ کا بنایا ہوا گمبو کھا رہے تھے جس میں پوک سوسج تھا۔ اچانک ان کی نظر پڑی اپنے WWJD بریسلٹ پر۔ پھر وہی بریسلٹ؟ جی، انہیں خیال آیا یسوع مسیح تو یہودی تھے۔ بالکل، یہودی سور کا گوشت نہیں کھاتے۔ بائبل عہد نامہ قدیم لیویٹیکس میں واضح منع ہے۔ ہاں، 11:7-8 میں۔ تو انہوں نے سوچا واٹ وڈ جیسس ڈو، اور فوراً چمچ نیچے رکھ دیا۔ بس وہیں پر اور کہتے ہیں اس کے بعد کبھی سور کا گوشت نہیں کھایا۔ یہ تو واقعی واٹ وڈ جیسس ڈو کو عملی طور پر اپنانا ہوا، یہ صرف نعرہ نہیں رہا۔ بالکل، یہ عمل کا معیار بن گیا۔ ویسے ٹرانسکرپٹ میں ایک ڈاکٹر ایکس کا بھی ذکر ہے جو نیوٹریشنسٹ ہیں، وہ بھی صحت اور بائبل کی بنیاد پر سور کا گوشت نہ کھانے کا کہتے ہیں۔ ہاں، پیراسائٹس، اومیگا 6 وغیرہ کا ذکر ہے۔ جی، لیکن ڈاکٹر کیزلس کے لیے یہ بنیادی طور پر مذہبی اصول کا معاملہ تھا۔ صحیح، اور یہ صرف کھانے تک نہیں رہا، ایک اور اہم بات تھی جس نے انہیں پریشان کیا، ختنہ۔ جی، سرکمسیزن۔ عہد نامہ قدیم میں خدا نے اسے ابراہیم کے ساتھ ایک ابدی عہد کہا تھا۔ اور یسوع مسیح خود یہودی تھے، ان کا ختنہ ہوا تھا۔ جی، تو ان کا سوال تھا کہ بھئی اگر یہ ابدی عہد تھا اور یسوع نے اس پر عمل کیا تو آج کل اکثر مسیحی اسے ضروری کیوں نہیں سمجھتے؟ تو ان کی تحقیق انہیں کہاں لے گئی؟ ان کی سمجھ کے مطابق اس تبدیلی کے پیچھے پولس تھے۔ اچھا۔ پولس جو غیر یہودیوں جینٹائلز میں تبلیغ کر رہے تھے، انہوں نے پیغام کو زیادہ آپ کہیں قابل قبول بنانے کے لیے، آسان بنانے کے لیے کچھ یہودی قوانین بشمول ختنہ ان کی شرط نرم کر دی، کہا کہ اب دل کا ختنہ کافی ہے۔ اور ڈاکٹر کیجلس کا یہ یشوع کی اصل تعلیمات سے ہٹنا محسوس ہوا۔ جی بالکل، انہیں یہ انحراف لگا۔ کیا انہیں اس خیال کی کوئی تائید ملی کہیں سے؟ ہاں، وہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد انہیں ایک جیجویٹ پادری کے پاس لے گئے۔ اچھا۔ اس پادری نے انہیں کیتھولک چرچ کی تاریخ پر ایک کتاب پڑھنے کو دی۔ اور اس کتاب میں ڈاکٹر کیزلس کہتے ہیں اس کتاب میں صاف لکھا تھا کہ پولس نے غیر یہودیوں کے لیے پیغام کو قابل قبول بنانے کے لیے اسے لبرلائز کیا تھا، مطلب آسان بنا دیا تھا۔ اوہ، تو یہ تو ان کے لیے ایک طرح کی تصدیق ہو گئی۔ جی بالکل، کہ چرچ کی جو روایت ہے وہ یسوع کی اصل پیروی سے ہٹ چکی ہے۔ تو یہاں وہ بنیادی کشمکش بالکل واضح ہو جاتی ہے، یسوع کی پیروی کرنی ہے یا پولس، پوپ اور چرچ کی روایت کی؟ جی، یہی سوال انہیں کیتھولکزم سے دور لے گیا۔ وہ ایک ایسی عیسائیت ڈھونڈ رہے تھے جو ان کے خیال میں یسوع کی اصل تعلیمات کے زیادہ قریب ہو۔ لیکن سفریاں ختم نہیں ہوا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو ان کی ذاتی مذہبی تلاش تھی، لیکن آج کل جو مذہب پر عوامی گفتگو ہوتی ہے وہ اکثر ایک بالکل مختلف رخ اختیار کر لیتی ہے نا؟ جی۔ ٹرانسکرپٹ میں چارلی کرک کی ایک کلپ کا ذکر ہے، وہ تو مغرب کو ایک بالکل مختلف قسم کی روحانی جنگ میں گھرا ہوا دکھاتے ہیں۔ جی ہاں، کرک بات کرتے ہیں مغرب میں ایک روحانی جنگ کی، اور ان کے مطابق یہ جنگ ہے ایک طرف ووکزم اور مارکسزم یعنی بائیں بازو کی نظریات، اور دوسری طرف اسلامزم۔ یہ دونوں مل کر ان کے خیال میں امریکی طرز زندگی اور کرسچنڈوم یعنی مسیحی دنیا پر حملہ آور ہیں۔ کرک کے نزدیک یہ امریکی طرز زندگی ہے کیا جس کا دفاع کرنا ہے؟ ان کے مطابق یہ ہے شادی کرنا، گھر خریدنا، بچے پیدا کرنا۔ ٹھیک ہے۔ انہیں محفوظ ماحول دینا، اچھے اسکول، کم جرائم والے محلے، اسکولوں میں LGBT کچرا نہ پڑھایا جانا، اور دن میں 5 بار مسلمانوں کی اذان نہ سننا پڑنا۔ اوہو، تو وہ عیسائیوں کو ان چیزوں کے خلاف متحد ہونے کو کہہ رہے ہیں۔
جی، ان سمجھے جانے والے خطرات کے خلاف۔ اب ڈاکٹر کیزلز جو خود ایک مذہبی تبدیلی سے گزرے، ٹرانسکرپٹ ان کے رد عمل کو غیر جانبداری سے پیش کرتا ہے۔ ان کا کیا کہنا ہے اس پر؟ دیکھیں، ڈاکٹر کیزلز کچھ باتوں سے تو اتفاق کرتے ہیں، جیسے خاندان کی حفاظت کی خواہش، اچھی اقدار، اپنے آپ کو اور اپنے خاندانوں کو بچاؤ والی بات۔ جی، وہ کہتے ہیں یہ تو مسلمانوں کے بھی اہداف ہیں، قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ لیکن وہ اس بات سے سخت اختلاف کرتے ہیں کہ اسلام یا اسلامزم مغرب کا دشمن ہے۔ ان کے اختلاف کی کیا بنیاد ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ مسلمان بھی تو انہی سماجی برائیوں کا سامنا کر رہے ہیں جن کا ذکر کر رہے ہیں، فحاشی، جوا، منشیات۔ اچھا، یہ جنگ مغرب بمقابلہ اسلام نہیں ہے، یہ تو اچھائی کی جنگ ہے، برائی کے خلاف، شیطان کے خلاف، جس میں مخلص مسیحی اور مسلمان دونوں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو اسلام کو ووکزم یا مارکسزم کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، اس سے وہ بالکل غلط معلومات، ڈس انفارمیشن قرار دیتے ہیں۔ کم جرائم والے محلے والی بات پر کیا کہتے ہیں؟ یہاں وہ ایک بڑا دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ امریکہ میں کچھ علاقے جہاں جرائم سب سے کم ہیں وہ یا تو مسلم اکثریتی ہیں، جیسے ڈیئربورن مشیگن، اچھا، یا پھر مورمن LDS کمیونٹیز ہیں، جیسے یوٹا میں۔ وہ امام سراج وہاج جیسے لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں جنہوں نے مساجد کے ذریعے برے علاقوں کو بہتر بنایا۔ اور اذان، کرک کو جو اذان ناپسند ہے، ڈاکٹر کیزیلس کہتے ہیں اذان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ کوئی مسیحی یہ اعلان سننا نہ چاہے، وہ اسے امریکہ کے مذہبی آزادی کے اصول کے بھی خلاف سمجھتے ہیں۔ مہدی حسن کے راؤنڈ ٹیبل کا بھی حوالہ ہے۔ جی، جہاں کچھ لوگوں نے کھلے عام کہا کہ وہ صرف مسیحی قوانین چاہتے ہیں، اور کرک کا یہ دعویٰ کہ کرسچنڈم نے ہمیں مغربی تہذیب دی۔ اس سے بھی ڈاکٹر کیزیلس متفق نہیں۔ وہ تاریخ میں سائنس اور مذہب کے ٹکراؤ کی مثالیں دیتے ہیں، گیلیلیو وغیرہ، چڑیوں کو جلانے جیسے واقعات۔ اچھا، وہ کہتے ہیں اس قسم کے اندرونی جھگڑے اسلامی تاریخ میں اس طرح نہیں ملتے، اور ان کے خیال میں مغرب میں چرچ اور ریاست کی علیحدگی کا اصول بھی انہی تاریخی مسئلوں کی وجہ سے پیدا ہوا۔ تو یہ بڑا واضح تضاد ہے۔ ایک طرف ڈاکٹر کیزیلس کا ذاتی سفر جو مذہبی متن اور منطق پر مبنی ہے، جی، اور دوسری طرف کرک جیسے عوامی بیانیے جو مذہب کو ثقافت اور سیاست کی جنگ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ اب واپس ڈاکٹر کیزلس کے سفر پر آتے ہیں۔ کیتھولسزم چھوڑا، بنیاد پرستی کی طرف گئے۔ جی، اسلام کی طرف آخری قدم کیسے اٹھا؟ یہ تقریباً 3 سال کا عرصہ تھا۔ جی، 3 سال وہ تحقیق کرتے رہے، مسلمانوں سے ملتے رہے، اسلامی عقائد کو سمجھتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ تر بنیادی اسلامی عقائد پر، خاص طور پر توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر یقین تو رکھتے تھے، لیکن پھر بھی ایک ہچکچاہٹ تھی۔ کیسی ہچکچاہٹ؟ عقائد کے بارے میں یا کچھ اور؟ نہیں، بنیادی طور پر یہ سماجی دباؤ کا ڈر تھا، خاندان کا خوف۔ اچھا، وہ لوزیانا سے تھے، کیتھولک خاندان، ڈر تھا کہ گھر والے کیا کہیں گے، لوگ کیا سوال کریں گے۔ تو یہ خوف کیسے دور ہوا؟ آخری دھکا کیسے لگا؟ وہ عید کا دن تھا، ایک امام صاحب سے بات ہوئی۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے ان کا خوف سمجھ لیا۔ انہوں نے تسلی دی کہ بھائی اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل ہی جا کر سب کو اعلان کر دو۔ انہوں نے کہا جب تم تیار ہو تب اپنے خاندان کو بتانا، اللہ تو جانتا ہے نا جو تمہارے دل میں ہے۔ اس بات نے بوجھ ہلکا کر دیا؟ جی، وہ کہتے ہیں بہت بڑا بوجھ اتر گیا کہ مجھے فوراً سب کچھ نہیں سنبھالنا۔ ٹرانسکرپٹ میں ایک اور دلچسپ نفسیاتی نقطے کا بھی ذکر ہے جس نے مدد کی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر ملکی سمجھنے کا احساس۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ انہیں اچانک یہ احساس ہوا کہ جس طرح وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غیر ملکی یعنی عرب نبی کے طور پر دیکھ رہے تھے، اسی طرح ٹیکنیکلی طور پر تو یسوع مسیح بھی ان کے لیے ایک امریکی کے لیے غیر ملکی ہی تھے، مشرق وسطی کے یہودی۔ وہ سفید فام، نیلی آنکھوں والے یورپی تو نہیں تھے جو تصویروں میں دکھائے جاتے ہیں۔ بالکل، یہ جو وائٹ واشنگ ہوئی ہے یسوع کی، اس کے احساس نے انہیں یہ سمجھنے میں مدد دی کہ نبی کسی بھی قوم سے آ سکتا ہے۔ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے میں آسانی ہوئی۔ اور اسی دوران یسوع کے اصل نام والی بات بھی ذہن میں آئی۔ جی، کہ جیزس تو انگریزی نام ہے، یونانی سے آیا ہے، وہ تو گلیلین ارامی بولتے تھے، ان کا نام تو غالباً یشوع تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مل کر سوچ بدل رہی تھی۔ بالکل، کہ اگر آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کم از کم ان کا نام تو صحیح جانیں۔
تو ان سب اندرونی تبدیلیوں کے بعد آخرکار انہوں نے اسلام قبول کر لیا؟ جی، اسی عید کے دن امام کے مشورے اور ان احساسات کے بعد انہوں نے شہادت دی۔ کلمہ پڑھا؟ جی، امام نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ان کے سفر کا ایک بہت بڑا سنگ میل تھا۔ ٹرانسکرپٹ میں سالوں بعد ہشام سے، وہ جو کیلکولس والے ہم جماعت تھے، جی ان سے دوبارہ ملنے کا بھی ذکر ہے۔ اس کہانی میں کیا سبق ہے؟ یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ کئی سال بعد ڈاکٹر کیزلس، جو اب یحییٰ کہلاتے تھے، پی ایچ ڈی کر رہے تھے، اتفاق سے ہشام سے ملاقات ہو گئی۔ اچھا؟ ہشام تو حیران رہ گئے جب یحییٰ نے بتایا کہ میں پچھلے 10 سال سے اپنی کہانی سناتے گئے تمہارا ذکر کرتا ہوں کہ تمہاری وہ 15 منٹ کی بات نے مجھے سچائی کی تلاش پر لگا دیا تھا۔ ہشام کا کیا رد عمل تھا؟ ہشام نے بڑی عاجزی سے کہا کہ اگر لوگوں کو پتا ہوتا کہ میں خود اس وقت کیسی زندگی گزار رہا تھا کالج میں، تو کوئی یقین نہ کرتا کہ میری بات کسی پر اثر کر سکتی ہے۔ تو سبق یہی ہے کہ نیکی کا بیج بونے سے ہچکچانا نہیں چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا کون سا لفظ، کون سا عمل کس کی زندگی بدل دے، چاہے ہم خود کو کتنا ہی نامکمل کیوں نہ سمجھیں۔ بالکل۔ اب جب ہم نے یہ سفر تفصیل سے دیکھ لیا ہے تو کچھ جو کلیدی اسلامی تصورات آئے ہیں ان پر تھوڑی وضاحت ہو جائے تو اچھا ہے۔ پہلا تو لفظ اللہ ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں یہ مسلمانوں کا کوئی الگ خدا ہے۔ جی، ڈاکٹر کیزلس یہ وضاحت کرتے ہیں، اور یہ ایک لسانی حقیقت ہے کہ اللہ صرف عربی زبان میں خدا کا لفظ ہے، الہ یعنی معبود سے نکلا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ عرب عیسائی بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں 3 بار اللہ آیا ہے خدا کے لیے۔ صحیح۔ اور قرآن کے بارے میں ان کی کیا رائے بنی، خاص طور پر بائبل سے موازنہ کرتے ہوئے، جو ان کے سوالات کی جڑ تھی؟ ان کے لیے قرآن کی سب سے متاثر کن چیز تھی اس کی حفاظت۔ کیسے؟ کہ لاکھوں لوگ اسے حرف بحرف یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں۔ صدیوں سے اس کے متن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ ان کے لیے بائبل کی صورتحال کے بالکل برعکس تھا۔ جہاں نسخوں میں فرق ہیں، مصنفین پر سوال ہیں، وہ کیو سورس کا نظریہ یا پولس کے کچھ خطوط اصلی ہیں یا نہیں، جی اس طرح کے مسائل قرآن میں نہیں ملے۔ ٹرانسکرپٹ میں وہ قرآن جلانے والے الزام کو بھی رد کیا گیا۔ اس کی کیا حقیقت بتائی گئی ہے؟ جی، وضاحت یہ ہے کہ تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ نے متن کو نہیں بدلا یا جلایا، بلکہ تلاوت کے جو مختلف لہجے تھے عرب قبائل کے، اچھا، ان کی وجہ سے جو معمولی فرق آ رہے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے قریش کے لہجے میں ایک معیاری نسخہ بنوایا اور باقی نسخوں کو تلف کر دیا تاکہ امت میں اختلاف نہ ہو۔ تو یہ محفوظ کرنے کا عمل تھا، بدلنے کا نہیں؟ جی بالکل۔ وہ قرآن میں بیان کردہ کچھ سائنسی باتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جن کا علم 1400 سال پہلے ممکن نہیں تھا، اور اسے بھی وہ اس کے الہامی ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں۔ آخر میں ان تمام تجربات اور تحقیق کے بعد اگر کوئی سچائی کی تلاش میں ہو تو ڈاکٹر کیزل کا مشورہ کیا ہے؟ ان کا بنیادی مشورہ ہے خلوص سے خدا سے دعا کریں، رہنمائی مانگیں اور یسوع مسیح کی اصل تعلیمات پر توجہ مرکوز کریں، ان کی زندگی پر۔ یسوع کیا کرتے؟ یعنی وہی WWJD والا اصول۔ جی بالکل، بعد کی روایتوں اور بدایت پر نہیں، اصل پیغام پر۔ اور انہوں نے ایک دلچسپ مشورہ یہ بھی دیا کہ AI جیسے ٹولز استعمال کریں۔ اچھا؟ جیسے چیٹ GPT سے بائبل کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کروائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ AI بھی متن کے بنیاد پر یہی نتیجہ نکالے گا کہ عیسو ایک نبی تھے، خدا نہیں۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کا خلاصہ کریں، یہ ایک شخص کی کہانی ہے جو کیتھولکزم کے اندر آپ کہیں منطقی تضادات جی اور یسوع کی اصل تعلیمات پر عمل کرنے کی ایک شدید خواہش سے شروع ہوئی، بالکل بنیاد پرستی کے مرحلے سے گزری، اور آخر کار اسلام میں انہیں وہ ہم آہنگی ملی جس کی انہیں تلاش تھی، خاص طور پر توحید پر زور، خدا سے براہ راست تعلق اور ایک محفوظ صحیفہ یعنی قرآن۔ جی، اور یہ سفر جو ذاتی مطالعے، سوالات اور تحقیق پر مبنی تھا، وہ چارلی کرک جیسے عوامی بیانوں سے کتنا مختلف نظر آتا ہے نا؟ بالکل۔ ایک طرف اندرونی مذہبی ہم آہنگی کی تلاش ہے اور دوسری طرف مذہب کو بیرونی دشمنوں کے خلاف ایک ثقافتی سیاسی جنگ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، جو شاید کم علمی پر مبنی ہو یا کسی خاص ایجنڈے پر۔
ہو سکتا ہے۔ تو اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری سوچ جس پر غور کیا جا سکتا ہے، یہ جو نقطہ اٹھایا گیا کہ اللہ صرف الہ یعنی خدا کے لیے عربی لفظ ہے اور عربی بائبل میں بھی ہے۔ اگر یہ اتنی بنیادی لسانی حقیقت ہے تو یہ ان ابراہیمی مذاہب کے درمیان جو اتنے گہرے ناقابل مصالحت سمجھے جانے والے اختلافات ہیں، ان کے بارے میں کیا سوال اٹھاتا ہے کہ کتنا اختلاف واقعی عقیدے کا ہے اور کتنا شاید صرف تشریحات کا، سیاست کا یا اپنی مشترکہ جڑوں سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، سوچنے کے لیے۔